ایشیا کا دوسرا گہرا ترین سمندر ہے. اتنا گہرا سمندر کہ کراچی سے بھی گہرا، ایران کے چابہار سے بھی گہرا، بندر عباس سے بھی گہرا، دبئی سے بھی گہرا، جدہ سے بھی گہرا. اتنا زبردست ہمارا بحری بندرگاہ. جب یہ بیچ میں دوسری حکومت آئی اور ہم لوگ وہاں پر گئے، حسن اقبال صاحب بہتر گواہ ہوں گے اس کے کہ اس کی گہرائی صرف 11 فٹ رہ گئی تھی. مٹی آ کر 8.5. آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں وہ کیفیت، کہاں ترقی کا وہ تصور، کہاں اس بندرگاہ کی وہ اہمیت، اور کہاں یہ کہ 8 اور 11 فٹ پہ ہمارے پانی کی گہرائی رہ گئی تھی. اب اس کو دوبارہ گہرا کرنے کے لیے کام شروع ہے. کہاں سے کہاں ہمیں پہنچا دیا گیا، اور اس کے باوجود بھی دعویٰ ہے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں. میرے محترم دوستو، ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں. ہمارا جو فاٹا کا علاقہ ہے جس کا انضمام آپ حضرات نے کیا تھا، وہ انضمام بھی اب ہمیں اور قبائل کو گلے پڑ گیا ہے. اس وقت ہم نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا اور ایک کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر ہم نے سالانہ 100 ارب روپے اور 10 سال تک ہر سال 100 ارب روپے دینے کا فیصلہ کیا تھا. لیکن آج 5-6 سال گزر گئے، لیکن میرا خیال نہیں کہ ابھی ہم صرف 100 ارب ہی بھی پورے کر چکے ہوں. لوگوں کے مکان گر گئے، تباہ و برباد ہو گئے، لیکن آج تک ہم ان کے مکانوں کی بحالی نہیں کر سکے. جب سے اپنے گھروں سے ہجرت کر کے ملک کے اندر ہی وہ مہاجر بنے، ابھی تک وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے. ان کے گھر اس قابل نہیں ہے کہ وہاں وہ رہائش اختیار کر سکیں. وہاں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. خیال یہ تھا کہ وہاں سڑکیں بنیں گی، سکولز بنیں گے، کالجز بنیں گے، یونیورسٹیز بنیں گی، ہاسپٹلز بنیں گے، اور سیٹل ایریا کے لوگوں کے معیار زندگی پر ان کو برابر لایا جائے گا. لیکن اس وقت ایک ایسے خط پر وہ کھڑے ہیں کہ جہاں وہ اب نہ سیٹل کے رہے اور نہ ہی وہ ٹرائبل کے رہے. اس صورتحال میں وہاں کے عوام کی قسم و پرسی، ان کی بدحالی، اور آج جو حالات وہاں دوبارہ بن گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، میرے خیال میں ماضی کی نسبت صورتحال اور گھمبیر ہو گئی ہے، اور شاید ہماری ترقی کے کام وہاں پر اب پتہ نہیں ان حالات میں ممکن بھی ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے. ایک بہت بڑا سوال ہے. ایک بات میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں جناب وزیر اعظم. مجھے حیرت ہوئی، 2 دن پہلے میرے پاس ایک وفد آیا جنڈولے کے علاقے کا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹانک زام کے متاثرین ہیں. اتنی آبادی آپ لوگ زیر آب لا رہے ہیں، ہم سے بات ہی نہیں ہو رہی. ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کدھر جائیں گے؟ بڑی لمبی گفتگو کے بعد پتہ چلا کہ ان کو ٹانک زام پر اعتراض نہیں، لیکن اگر پرانے نقشے کی بنیاد پر ہو.
اس کا پورا نقشہ تبدیل کر کے آج کی جو نیا نقشہ متعارف کرایا گیا ہے اس حوالے سے ایک بہت بڑی آبادی متاثر ہو رہی ہے۔ چیئرمین واپڈا سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کو ریویزٹ کریں اور وہی نقشہ اس طرف لے جائیں کہ جہاں ڈیم بھی بن سکے، کیونکہ ہمارے ہاں ڈیم ملٹی پرپس ہے، وہاں فلڈ کنٹرول بھی ہوگا، ایریگیشن بھی ہوگا اور پاور جنریشن بھی ہوگا۔ ان تین مقاصد پر مشتمل یہ ڈیم بنیں گے، اور ہمارے جو اپنے علاقے کے وسائل ہیں، چاہے وہ چشمہ رائٹ بینک کینال ہے، چاہے وہ فرسٹ لفٹ کینال ہے، چاہے وہ سیکنڈ لفٹ کینال ہے، چاہے وہ اسمال ڈیمز ہیں، نواب حیدر ضام ہے، چودوان ضام ہے، درابڑ ضام ہے، ٹانک ضام ہے، گومل ضام ہے، اگر یہ تمام جو ہمارے اپنے خطے کے وسائل ہیں وہ ہمیں مہیا کر دیے جائیں تو جناب وزیر اعظم آپ کو علاقہ دامان کا 12 لاکھ ایکڑ کے اراضی ہم بارانی سے نہری بنا کر آپ کو دیں گے۔ جہاں آج ہم غلہ باہر سے منگواتے ہیں، اس زمین کے آباد ہونے کے بعد آپ کو غلہ ایکسپورٹ کرنا پڑے گا، امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ باقی رہی ملک کی سیاست، یقیناً آج جو ہمارے دوست ہیں، چاہے غیر مسلم دنیا ہو اور چین اس میں ہم سب سے قریب ہو، چاہے مسلم دنیا ہو اور سعودی عرب ہمارے سب سے قریب ہو، آج ان کا اعتماد بحال کرنے میں ہمیں دقت محسوس ہو رہی ہے۔ پاکستان کو اس وقت بیرونی امداد کی ضرورت ہے، اور بیرونی امداد پاکستان کی اس وقت بقا کا مسئلہ ہے، لیکن ہم نے بین الاقوامی برادری کے اعتماد کو اس حد تک تباہ و برباد کر دیا کہ آج باہر کی دنیا تو کیا آپ کے ہاں سرمایہ کاری کرے گی، اپنے ملک کا سرمایہ دار، اپنے ملک کا کاروباری طبقہ، وہ اپنے ملک میں سرمایہ کاری کے بجائے ملک سے باہر جانے کو ترجیح دے رہا ہے، اپنا پیسہ باہر منتقل کر رہا ہے۔ ہم نے اس اعتماد کو کیسے بحال کرنا ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کے باوجود ملک میں بے قراری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جناب وزیر اعظم، آپ مطمئن رہیں، جو انرسٹ پیدا کرنا چاہتے تھے، جو بے قراری پیدا کر کے معیشت کی تباہی کا ایجنڈا نامکمل دیکھ کر اسے مکمل کرنا چاہتے تھے، وہ مایوس ہو چکے ہیں، وہ ناکام ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ ناکامی ہی ان کا مستقبل ہے۔ پاکستان ہمارا ہے، اس کا مستقبل ہم سے وابستہ ہے انشاءاللہ، اور اس ملک کی ترقی کی طرف ہم آگے لے جائیں گے۔ ایسے عناصر کے سیاست کا خاتمہ کرنا جس کے پیچھے بین الاقوامی وہ لابیز ہوں جو پاکستان کے ازلی دشمن ہیں۔ جناب وزیر اعظم، ایک تاریخی حقیقت آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اسرائیل ایک مملکت کے طور پر پاکستان بننے سے 1 سال بعد وجود میں آیا ہے، اور اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم نے جو اپنی خارجہ پالیسی کا پہلا سٹیٹمنٹ دیا تھا، اس میں انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا تھا کہ اسرائیل کا ہدف یہ ہوگا کہ ایک کرۂ ارض کے خطے پر ایک نوزائیدہ ملک کا خاتمہ کرنا ہوگا، نوزائیدہ مسلمان ملک۔ اس وقت ان کا اشارہ واضح طور پر